Assalamu alaikum student. This is Anam Saeed here from SSAT Degree College. میں آپ کی کمپیوٹر سائنس کی ٹیچر ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن کروا دوں. میں نے ماسٹر آف کمپیوٹر سائنس کیا ہے فرام محمد علی جناح یونیورسٹی اینڈ ناؤ آئی ایم ڈوئنگ ٹیچنگ ہیئر ان SSAT ڈگری کالج. اس کے علاوہ میں ویب ڈیولپمنٹ پر بھی کام کرتی ہوں. تو آج ہم اپنا فرسٹ لیکچر اسٹارٹ کریں گے. ہمارا فرسٹ لیکچر اور چیپٹر 1 کا فرسٹ لیکچر ہے. چیپٹر 1 ہے ہمارا بیسک کانسیپٹس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. تو ہم اپنا فرسٹ چیپٹر اسٹارٹ کرتے ہیں. فرسٹ آف آل سب سے پہلا کویشچن جب ہم کمپیوٹر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے. واٹ از کمپیوٹر؟ تو ہم اپنی پہلی سلائیڈ میں سب سے پہلے کمپیوٹر کی ایک پراپر ڈیفینیشن کو سمجھیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ کمپیوٹر کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں. کمپیوٹر کی کمپیوٹر ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے. Computer is a machine that receives data as input, process data to perform an operation, store that data in memory and produce result as output. یہ ہے کمپیوٹر کی ایک پراپر ڈیفینیشن. ویسے ہم نے KG کلاسز میں تو یہ کافی مرتبہ پڑھا ہے کہ کمپیوٹر ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے. کمپیوٹر ایک الیکٹرانک مشین ہے. مشین تو ہے کمپیوٹر, لیکن کمپیوٹر ایگزیکٹلی کرتا کیا ہے. کمپیوٹر ڈیٹا ریسیو کرتا ہے اور جو ہم ڈیٹا دیتے ہیں اس کو پروسیس کرتا ہے. کمپیوٹر کا پروسیسر CPU اس ڈیٹا کو پروسیس کرتا ہے اور ہمارے پاس ایک میموری ہوتی ہے, کمپیوٹر کی میموری. وہاں جا کے وہ ڈیٹا سیو ہو جاتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے کمپیوٹر ہمیں آؤٹ پٹ شو کرتا ہے, ریزلٹ شو کرتا ہے. یہ ہمارے پاس کمپیوٹر کی ایک پراپر ڈائیگرام ہے. اس طریقے سے ہمارا کمپیوٹر ورک کر رہا ہوتا ہے. یوزر نے کوئی بھی انپٹ دیا, کوئی بھی ڈیٹا دیا کمپیوٹر کو, کمپیوٹر نے اس ڈیٹا کو لیا, اس کو پروسیس کیا, پروسیس کرنے کے بعد اس کو میموری میں بھیجا, میموری میں سیو کروا دیا, سیو کروانے کے بعد آگے فارورڈ کر دیا اور وہ آپ کا آؤٹ پٹ شو ہو گیا. آپ کا ریزلٹ جو آپ نے ڈیٹا دیا تھا, اس پہ جو آپ نے کمانڈس دی تھی, جو بھی اس کو ٹاسک پرفارم کرنا تھا, وہ ٹاسک کہاں پرفارم ہوگا, ہمارے پروسیسر میں. پروسیسر میں ٹاسک پرفارم ہوا اور آپ کے پاس آؤٹ پٹ آ گیا. دس از دی بیسک کمپلیٹ ڈیفینیشن آف کمپیوٹرس. آپ لوگ کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہے, تو آپ نے اس لیول پہ آ کے, اب آپ لوگ ماشاءاللہ سے انٹرمیڈیٹ میں آ گئے, تو آپ لوگوں کو کمپیوٹر کی ایک پراپر ڈیفینیشن پتہ ہونی چاہیے. ایگزیکٹلی کمپیوٹر واٹ کین ڈو. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے کمپیوٹر سائنس, کہ کمپیوٹر سائنس کیا ہے. ہم کمپیوٹر سائنس پڑھ رہے ہیں, ہمارا کورس ہے, تو ہمیں اپنے کورس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم کچھ ٹیکسٹ ریڈ کرتے ہیں. کمپیوٹر سائنس از دا اسٹڈی آف ڈیزائن, آرکیٹیکچر, ڈیولپمنٹ اینڈ ایپلیکیشن آف ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دیٹ میکس اپ a computer system. کمپیوٹر سائنس میں ہم کمپیوٹر کے ڈیزائن یعنی کہ آرکیٹیکچر کے حوالے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, اور اس آرکیٹیکچر کی ڈیولپمنٹ اور کمپیوٹر کے ڈفرینٹ ایپلیکیشن یوزز. کمپیوٹر سسٹم جو ہے ہمارا, وہ ریلائی کرتا ہے ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر پہ. ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر دونوں مل کے ہمارا کمپیوٹر سسٹم بناتے ہیں. تو جب یہ دونوں چیزوں کو ہم کمبائن کر دیتے ہیں تو ہمارا ایک پراپر ورکنگ, ہمارا کمپیوٹر ایک ورکنگ سچویشن میں, ایک ورکنگ کنڈیشن میں آ جاتا ہے. اب ہم کمپیوٹر سائنس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہم کمپیوٹر سائنس میں ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کس طریقے سے بنتے ہیں, اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, کون کون سے کمپوننٹس یوز ہوتے ہیں, سافٹ ویئر میں کون کون سے الگورتھمس یوز ہوتے ہیں. مطلب کہ اس ہارڈ ویئرس کا بیسک آرکیٹیکچر, سافٹ ویئر کا آرکیٹیکچر,
اس کے علاوہ پھر مزید انہینسمنٹ کہ ہم ہارڈ ویئر کو اور ماڈریٹ کرنے کے لیے اس میں کیا انہینسمنٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ہم ساتھ ساتھ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں کمپیوٹر سائنس میں. اور پھر اس کی اپلیکیشنز, اس کے یوزز, اس کی امپلیمنٹیشنز وہ بھی ہم کمپیوٹر سائنس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. دا کمپیوٹر سائنس دا بیسک آف کمپیوٹر, جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. Computer science deals with the basic structure of a computer and is more theoretical. کمپیوٹر سائنس جو ہے کمپیوٹر کا جو بیسک اسٹرکچر ہے, کمپیوٹر کی جو بناوٹ ہے, اس کے پارٹس, اس کے کمپوننٹس, ان کے فنکشنز, ان کی اپلیکیشنز, وہ تمام چیزیں ہم کمپیوٹر سائنس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ لوگ آگے جاتے ہیں بیچلرس میں, تو بیچلرس میں ہمارے پاس 2 فیلڈس ہوتی ہیں, بی ایس سی ایس یا پھر بی ای. تو اس میں کیا ہوتا ہے, کیا ڈفرینس ہے, اسٹوڈینٹس بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ دونوں فیلڈس میں کیا ڈفرینس ہے, کون سی فیلڈ میں جانا چاہیے. تو دس از دا ڈفرینس بٹوین کمپیوٹر سائنس اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ. کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم صرف سافٹ ویئر کی بات کرتے ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ہم کسی اور چیز کی بات نہیں کر رہے ہوتے, لائک کہ ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس, ڈیوائسز, ہم ان چیزوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں صرف ہم پروگرامنگ, کوڈنگ, ڈیولپمنٹ, ڈیزائننگ, سافٹ ویئر کے حوالے سے مکمل اسٹڈی ہو رہی ہوتی ہے. اور جب ہم کمپیوٹر سائنس لیتے ہیں تو کمپیوٹر سائنس میں ہمیں ہارڈ ویئر کے بارے میں بھی, الیکٹرانکس بھی ہمارے پاس ہوتی ہے, نیٹ ورکنگ بھی آ جاتی ہے, لاجکس بھی آ جاتی ہیں. پھر اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس سافٹ ویئر, ڈیٹا اسٹرکچر, الگورتھم, ساری چیزیں ایک پوری سائنس ہے, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو کمپیوٹر سائنس جو ہے ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. یہ ہمارے پاس ایک بیسک السٹریشن ہے کمپیوٹر کی, جس میں ہم نے کمپیوٹر سائنس کو ڈیفائن کیا ہے, کس طریقے سے ہم کمپیوٹر سائنس کے پورے آرکیٹیکچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری اباؤٹ انفارمیشن ٹیکنالوجی. اب ہم پڑھیں گے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بارے میں کہ آئی ٹی کیا ہے. آئی ٹی کے حوالے سے ہم پڑھیں گے Information technology is the study of using computers with network and other hardware devices together to process, transfer and store data. انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ہم صرف ایک ورڈ نکال لیتے ہیں, دیٹس انفارمیشن. تو انفارمیشن کیا ہوتی ہے, ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے, پروسیس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن بن جاتا ہے, ان پروسیس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ را ڈیٹا ہوتا ہے. اور جب وہی ڈیٹا ہمارا پروسیس ہو جاتا ہے تو اس ڈیٹا کو ہم بولتے ہیں انفارمیشن. انفارمیشن ٹیکنالوجی, ٹیکنالوجی مطلب جدت. انفارمیشن ٹیکنالوجی ہم اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو نئی ٹیکنالوجیز کے تھرو ہم ڈیٹا کو کس طریقے سے ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں. لائک کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے, انٹرنیٹ کے تھرو ہمارے پاس سوشل میڈیا ہم ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں, یوٹیوب. ہمارے پاس ایک یہ کہہ لیجئے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ریسورس ہے انٹرنیٹ, جس میں ہزاروں, لاکھوں, کروڑوں کی تعداد میں ہمیں ڈیٹا ملتا ہے. تو آئی ٹی جو ہے, انٹرنیٹ بھی ہماری آئی ٹی کا پارٹ ہے. ہم انٹرنیٹ کے تھرو بھی ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ پکچر سینڈ کر رہے ہیں, اور ہم ڈیٹا کو اسٹور کر رہے ہیں. یہ جس طریقے سے ہم نے ایک پکچر یہاں پہ شو کری ہے, پکچر میں گلوب ہے اور اس کو ہم نے ایک فنگر ٹپ کے اوپر دکھایا ہے کہ آپ دنیا اب جو ہے انسان کے ہاتھ میں آ گئی ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنی فنگر ٹپ کے تھرو, اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے موبائل سے, ٹیبلٹ سے آپ کہیں پر بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. آسٹریلیا, انڈیا, چائنا, دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہیں, اپنے ڈیٹا کو ٹرانسفر کرنا چاہیں, انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کروانا چاہیں, تو آپ آسانی سے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو اپنے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہم کمپیوٹرز کو نیٹ ورکس اور ادر ڈیوائسز کے ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں. نیٹ ورک یہ ایک
لمبا ٹاپک ہے. نیٹ ورک میں ہمارے پاس انٹرنیٹ آ جاتا ہے, سیٹلائٹ بھی ہے, پھر ہمارے پاس لوکل ایریا نیٹ ورک ہوتا ہے جو وائرس کے تھرو آپس میں کنیکشن بنا ہوا ہوتا ہے ڈفرینٹ پی سیز کا, ڈفرینٹ ڈیوائسیز کا. اس کے علاوہ یہ ایک الگ ٹاپک ہے, وہ بھی انشاءاللہ ہم آگے اپنے کورس میں پڑھیں گے. پھر ہمارے پاس ادر ڈیوائسیز ہوتی ہیں جو کنیکٹ ہوتی ہیں, وہ بھی ہم ان ڈیوائسیز کے حوالے سے بھی جب ہم نیٹ ورکنگ کے ٹاپک پہ آئیں گے تو تمام چیزیں ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی ہم آئی ٹی کا صرف ایک بیسک انٹروڈکشن لے رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ آئی ٹی میں ہم کمپیوٹرز اور نیٹ ورک کو کنیکٹ کر کے اپنے ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا کو پروسیس کر رہے ہیں, ڈیٹا کو اسٹور کر رہے ہیں, ڈیٹا کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. آئی ٹی کا اسکوپ بہت زیادہ ہے کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیٹا کا ٹریول کرنا بہت ہی آسان ہو گیا. اب دنیا جو ہے نا بہت زیادہ سمرائز ہو گئی ہے, چھوٹی ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ لوگ ایک جگہ بیٹھ کر 7 سمندر پار دوسری جگہ جو ہے لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں. آگے ہم نیکسٹ سلائیڈ پر بڑھتے ہیں. اگلی ہماری سلائیڈ ہے اباؤٹ کمپیوٹر سسٹم. اب ہم پڑھیں گے کمپیوٹر سسٹم کے حوالے سے. کمپیوٹر along with hardware and software is called a computer system. It is complete setup that enables a computer to work. ہمارا ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر جو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ دونوں مل کر ہی ہمارا کمپیوٹر بنا رہے ہوتے ہیں, کمپیوٹر کو ایک ورکیبل فارم میں لے کر آ رہے ہوتے ہیں, ایک کمپیوٹر سسٹم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہی انیبل کرتے ہیں ہمارے کمپیوٹر سسٹم کو ٹو ورک. ہمارے پاس یہ پکچر ہے, پکچر میں ہمارے پاس کمپیوٹر سسٹم کے جو بیسک کمپوننٹس ہیں اس کو دکھایا گیا ہے. سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں یوزر کے حوالے سے. یوزر کون ہوتا ہے؟ اینڈ یوزر بھی ہم بولتے ہیں, جو بھی کمپیوٹر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے. کمپیوٹر آپریٹر کہلاتا ہے یوزر. یوزر لازمی ہے. اگر ہم کمپیوٹر کو انسٹرکشن نہیں دیں گے, کوئی انسٹرکشن نہیں دے گا تو کمپیوٹر خود بخود تو ورک نہیں کرے گا, اس میں یوزر کا ہونا لازمی ہے. پھر ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے ڈیٹا یا انفارمیشن. ڈیٹا لازمی ہونا چاہیے, کوئی ہم ان پٹ دیں گے یوزر کے تھرو تبھی تو ہمارے پاس ڈیٹا پروسیس ہو کے آؤٹ پٹ شو ہوگا. جیسا کہ ہم کمپیوٹر کی ڈیفینیشن میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ کمپیوٹر از اے مشین دیٹ input data, takes data and then process that data and store result as output. تو ہمارے پاس یوزر کا ہونا ضروری ہے. پھر ہمارے پاس انفارمیشن ہو. انفارمیشن کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ہارڈ ویئر پہ. ہارڈ ویئر فزیکل کمپوننٹس ہمارے پاس ہوں گے تو ہی ہمارا کمپیوٹر سسٹم کمپلیٹ ہوگا. فزیکل کمپوننٹس بھی ہو گئے ہمارے پاس, ڈیٹا بھی آ گیا اور ہمارے پاس یوزر بھی ہے. لیکن ابھی بھی ہمارا کمپیوٹر ورکیبل فارم میں نہیں آئے گا کیونکہ ابھی ہمیں کیا چاہیے؟ سافٹ ویئر. سافٹ ویئر نہیں ہوگا ہمارے کمپیوٹر میں, جو ہم آپریٹنگ سسٹم ہے اگر وہ انسٹال نہیں ہوگا, لائک کہ ہم ونڈو یوز کر رہے ہیں, لینکس ہے, میکس ہے, جو بھی ہم یوز کر رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم وہ بھی ہونا لازمی ہے, وہ سافٹ ویئر ہے. پھر ہم اگر کام کر رہے ہیں ورڈ اسپریڈ شیٹ کے اوپر یا ورڈ پروسیسنگ پہ تو ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ سافٹ ویئر ہونا لازمی ہے. سافٹ ویئر آر آلسو دا اسینشیل پارٹ آف کمپیوٹر سسٹم. پھر اگر آپ گرافکس سے ریلیٹڈ کوئی ٹاسک پرفارم کر رہے ہیں تو بھی آپ کے پاس السٹریٹر, فوٹو شاپ اور ڈفرینٹ گرافکس کے جو سافٹ ویئرس ہوتے ہیں وہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. تو سافٹ ویئرس, ہارڈ ویئر, ڈیٹا, یوزر, یہ چاروں چیزیں کمبائن ہو کر ہمارا ایک کمپلیٹ کمپیوٹر سسٹم بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا کمپیوٹر جو ہے ایک ورکیبل فارم میں آ جاتا ہے. اب یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہوں گی, پھر بھی ہمیں ایک پروسیجر چاہیے ہوگا, ایک طریقہ کار چاہیے ہوگا. اسٹیپس ٹو بی ٹیکن ٹو پرفارم اے ٹاسک. ہمیں ڈفرینٹ اسٹیپس فالو کرنے ہوں گے ایک اسپیسیفائڈ ٹاسک کو اچیو کرنے کے لیے. تو پروسیجر از آلسو اے پارٹ آف کمپیوٹر سسٹم. لائک کہ آپ کو
سانگ پلے کرنے ہیں تو سب سے پہلے آپ کمپیوٹر آن کریں گے, پھر اسٹارٹ پہ کلک کریں گے, پھر وہاں سے مینیو میں جائیں گے, پھر وہاں سے فولڈر کو ایکسس کریں گے. فولڈر کو ایکسس کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے لسٹ دیکھیں گے, لسٹ میں سے سلیکٹ کریں گے اینڈ دین پھر آپ پلے کریں گے. تو یہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپس ہم ورک پرفارم کریں گے یہ کہلائے گا ہمارا پروسیجر. These are all the basic components of a computer system. Now move forward on next slide. ہم اب بات کریں گے کمپیوٹر فیچرز کے حوالے سے. کریکٹرسٹکس آف کمپیوٹر یا فیچرز آف کمپیوٹر. کمپیوٹر کی خصوصیات. سب سے پہلی فیچر ہمیں دی گئی ہے اسپیڈ. کمپیوٹرز ڈو ورک ان دی بلنک آف این آئی. پلک جھپکتے ہی کمپیوٹر کام کرتا ہے. لائک کہ اگر ہمارے پاس بہت ساری انارمیس کیلکولیشنس ہیں, لاتعداد ہمارے پاس میتھمیٹیکل ڈیٹا ہے اور اسے ہم نے سالو کرنا ہے. اگر ہم کوئی پرسن ہم میتھمیٹیشین ہائر کریں گے اور وہی ورک ایک میتھمیٹیشین کر رہا ہوگا تو ان کو وہ ٹاسک اچیو کرنے میں میکسیمم 1-2-3 days لگ جائیں گے. اور یہ ہمارے ڈیٹا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جتنا زیادہ ڈیٹا ہوگا اتنا زیادہ ٹائم لگے گا. لیکن ایز کمپیئر ٹو کمپیوٹر وہی ٹاسک اگر ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو کمپیوٹر فوراً کمپیوٹیشن کر لے گا. کمپیوٹر کو ٹائم نہیں لگے گا. کمپیوٹر اتنی فاسٹ اسپیڈ سیکنڈس میں کمپیوٹر کام کر رہا ہوتا ہے. کمپیوٹر کی جو ہے پروسیسنگ اسپیڈ اتنی تیز ہوتی ہے, آپ جتنا اچھا پروسیسر یوز کریں گے اتنا اچھا جو ہے آپ کا کمپیوٹر ورک کرے گا, اتنی تیزی سے جو ہے وہ ٹاسک کو پرفارم کر رہا ہوتا ہے. اگلا ہمارے پاس فیچر ہے ایکیوریسی. کمپیوٹر از ویری ایکوریٹ. کمپیوٹر میں کہیں پر بھی ایرر کمپیوٹر خود سے نہیں دیتا. اگر کبھی ہمارے پاس ایرر آئے گا تو وہ ہمارے ہارڈ ویئر میں مسئلہ ہوگا یا پھر ہمارے سافٹ ویئر میں مسئلہ ہوگا. جو ہم سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی بگ ہوگا, وائرس ہوگا, یا پھر سافٹ ویئر جو ہے وہ صحیح سے ورکنگ نہیں کر رہا ہوگا, کنیکشن کا مسئلہ ہوگا. وٹ ایور جو بھی ہمارے پاس مسائل ہوں گے وہ ہمارے ہارڈ ویئر سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں, یا پھر ہیومن ایرر بھی ہو سکتا ہے کہ جو یوزر ہے جو ٹاسک پرفارم کرنا چاہ رہا ہے یوزر سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے. لیکن اگر آپ پراپر طریقے سے کمپیوٹر کو ایک ٹاسک دیں گے تو کمپیوٹر اس کو ایکوریٹ ان انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے ہی اس ٹاسک کو اچیو کرے گا. کمپیوٹر کے اندر آئی کیو یا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی مرضی سے جو آپ نے انسٹرکشن دی ہے اس کو چینج کر دے, اس میں تبدیلی کر دے اور اس کو کچھ الگ سا کر کے یا کچھ اس میں چینجنگ کر کے اس کو جو ہے آپ کو پروسیس کر کے آؤٹ پٹ شو کر دے. نیکسٹ فیچر ہے ہمارے پاس ڈیلیجنس. A computer is capable of doing any work for a long time without getting tired and getting stopped. کمپیوٹر جو ہے وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے, کمپیوٹر کبھی اسٹاپ بھی نہیں ہوتا. آپ کمپیوٹر کو کوئی کام دیں وہ فوراً سے وہ ٹاسک اچیو کرتا جائے گا. لائک کہ اگر ہیومن وہی ٹاسک اگر کرے گا, ہیومن وہی کام کر رہا ہوگا تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے ایک پوائنٹ پہ آ کے ہم تھک جاتے ہیں, پھر ہم ریلیکس کرتے ہیں, تھوڑی دیر اسٹاپ ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم کمپیوٹر کی اس فیچر کو کمپیئر کریں تو کمپیوٹر کبھی بھی تھکتا نہیں ہے. کمپیوٹر کام لگاتار کرتا رہتا ہے اور وہ اسٹاپ بھی نہیں ہوگا. جب تک آپ اس کو اسٹاپ نہیں کریں گے اسٹاپ نہیں ہوگا, وہ اپنا ٹاسک پرفارم کرتا رہے گا. فورتھ فیچر ہے ورسٹیلٹی. It can perform different type of work given by the user such as play videos, downloading, running the internet. کمپیوٹر کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے, لیکن کمپیوٹر ایک وقت میں بہت سارے ٹاسک پرفارم کر سکتا ہے. لائک کہ آپ کہیں ڈاؤن لوڈنگ بھی آپ کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ براؤزنگ بھی کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, ساتھ ساتھ آپ کے سانگس بھی پلے ہو رہے ہیں اور آپ
کسی دوسرے سافٹ ویئر پہ بھی ورکنگ آپ کی چل رہی ہے. یہ آپ کے ملٹیپل ٹاسک ہو گئے, بہت سارے کام ہو گئے جو آپ ایٹ اے ٹائم کر رہے ہیں, اور کمپیوٹر سارے ٹاسک کو مینیج کر رہا ہے اور سب کو پرفارم کر رہا ہے. تو کمپیوٹر کی یہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے ورسٹیلٹی, کہ ایک وقت میں ملٹیپل ٹاسک پرفارم کر رہا ہوتا ہے. 5 فیچر ہمارے پاس ہے. پاور آف ریممبرنگ. Computer can store many types of data on your computer in very large quantity. Whenever you need this data in future, you can get that in a few seconds. کمپیوٹر کے پاس ایک بہت بڑی میموری ہوتی ہے. کمپیوٹر کی میموری اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آپ بہت بڑی بڑی فائلز, موویز, اس کے علاوہ آپ پوری لائبریریز کا ریکارڈ بھی کمپیوٹر میں سیو کر سکتے ہیں. بکس بھی اب PDF فارم میں آنے لگی ہیں, ہم بکس بھی کمپیوٹر کے اندر سیو کر لیتے ہیں. ساتھ ساتھ ہمارے پاس ریلیٹڈ ویڈیوز بھی ہوتی ہیں, لیکچرز بھی ہیں. تو کمپیوٹر کا اب جو کمپیوٹر کی میموری ہے وہ بہت زیادہ ٹیرا بائٹ سے بھی آگے ہمارے پاس میموری ہے. تو اس میں آپ بہت سارا ڈیٹا جو ہے انکنسیڈریبل ڈیٹا جو ہے ہم اپنے کمپیوٹر کے اندر سیو کر سکتے ہیں, ہارڈ ڈرائیو کے اندر سیو کر سکتے ہیں. اور فیوچر میں ہمیں کہیں کبھی بھی اس ڈیٹا کی نیڈ ہوتی ہے, ہم جا کے سرچ بار میں کلک کریں گے اور صرف سیکنڈس میں ہمارا ڈیٹا جو ہے ہم اس کو ریٹریو کر لیں گے, وہ ڈیٹا ہمیں مل جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی پرانا کوئی ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم مینوئل ورکنگ کر رہے ہوں تو وہاں پہ اگر ہمیں کوئی پرانا ڈیٹا چاہیے تو وہاں پہ جا کے کسی اسٹور میں جا کے ڈھونڈیں, پھر وہاں پہ بہت ساری فائلز ہوتی ہیں, اس کو ایک ایک فائل کو دیکھیں, پھر اس کو ریڈ کریں, سمجھیں, پھر وہاں سے دیکھیں, اس کا ایئر دیکھیں, ایئر کے بعد پھر اس کا باقی اور ہم ڈیٹا سرچ کرتے جائیں. مطلب ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے کہ پھر کہیں جا کے وہ ہمیں ڈیٹا مل رہا ہوتا ہے. لیکن ہم یہاں پہ کمپیوٹر میں سیکنڈس میں اپنی انفارمیشن جو ہم نے سیو کری ہے اس کو ہم ایکسس کر رہے ہوتے ہیں. This is the another greatest property of computer system. نیکسٹ ہمارے پاس فیچر ہے نو فیلنگس. اے کمپیوٹر از اے مشین which works continuously on the instruction of humans without selfishness and tiredness. کمپیوٹر کی کوئی فیلنگس نہیں ہوتی. کمپیوٹر کی پرسنل یہ نہیں ہے کہ کمپیوٹر ہیپی ہے, سیڈ ہے, کمپیوٹر اپنے موڈ سوئنگس کے حساب سے کام کرے, ایسا نہیں ہوتا. کمپیوٹر ایک مشین ہے اور کمپیوٹر نہ کوئی سیلفش ہوتی ہے, نہ کبھی ٹائرڈ ہوتا ہے. کمپیوٹر کی کوئی فیلنگس نہیں ہوتی. آپ نے ٹاسک دے دیا, اب وہ اس کو کنٹینیوسلی انسٹرکشن کو کنٹینیوسلی ایگزیکیوٹ کرتا جائے گا, ٹاسک کو پرفارم کرتا جائے گا. نیکسٹ ہمارے پاس فیچر ہے آٹومیشن. Once started on a job, they carry on automatically until the job is finished without any human assistant. مطلب کہ ہم نے کمپیوٹر کو کوئی ایک ٹاسک دیا کہ فائل پرنٹنگ کا ہم نے ٹاسک دیا. اب میرے کو جو ہے 100 بچوں کا ریکارڈ ڈیٹا پرنٹ کرنا ہے, تو میں 1 by 1 100 مرتبہ کلک نہیں کروں گی. میں جسٹ ون ٹائم کمپیوٹر کو انسٹرکشن دوں گی, اپنی فائل کا نام دوں گی کہ اس کو 100 مرتبہ پرنٹ کرنا ہے. جسٹ ہم نے کلک کیا, اس کے بعد اب آٹومیٹک کمپیوٹر ورک کرتا جائے گا, اور جیسی ڈیزائر ٹاسک اچیو ہوگا کمپیوٹر خود ہی اپنی ورکنگ کو فنش کر دے گا. کمپیوٹر کا یہ بھی ایک بہت اچھا فائدہ ہے کہ ہمیں جو ہے کمپیوٹر کو اسٹیپ بائی اسٹیپ انسٹرکشن بار بار ہدایت نہیں دینی پڑتی. ایک مرتبہ ہم نے کمپیوٹر کو بتا دیا یہ ٹاسک ہے اور اس ٹاسک کو اتنا ٹائم تک بار آپ اس ٹاسک کو اتنی مرتبہ پرفارم کرنا ہے. اب آٹومیٹک کمپیوٹر جو ہے اس جاب کو بار پرفارم کرے گا, اور ہیومن کی اسسٹنس کے بغیر, یعنی کہ ہماری انٹرفیرنس کے بغیر, کسی بھی ہیومن کی یوزر کی مدد کے ہیلپ کے بغیر ہی اپنا کام فنش کر دے گا.
These all about computer features. کمپیوٹر آج کل کے دور میں ہر فیلڈ میں کمپیوٹر یوز کیا جاتا ہے. لائک کہ اگر آپ کسی کمپنی میں ہیں, کمپنی میڈیسن کی ہو یا کوئی بھی آپ کے پاس ڈفرینٹ کمپنی, گارمنٹس کی کمپنی ہے, ہر جگہ آپ کو کمپیوٹر نظر آئے گا کہ ہر جگہ ہم ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہر جگہ آئی ٹی ہے, اور جہاں جہاں آئی ٹی ہوگی وہاں وہاں کمپیوٹر ہوگا. تو کمپیوٹر آج کل کے دور میں بہت اسینشیل ہے. اور کمپیوٹر سائنس کا اسکوپ اتنا ہے کہ آپ کو ہر فیلڈ میں کمپیوٹر سائنس کی جابس ملیں گی. لائک کہ آپ صرف سافٹ ویئر ہاؤسز تک کمپیوٹر سائنس کی جاب نہیں ہے, سافٹ ویئر ہاؤس کے علاوہ بھی ہم بہت ساری فیلڈ میں جہاں پر بھی جائیں, بینکس میں آپ دیکھیں اتنی جابس ہوتی ہیں کمپیوٹر سائنٹسٹ کی, سافٹ ویئر انجینئرس کی. یونیورسٹیز میں, ہاسپٹلس میں, اسکولس میں, ہر جگہ ہر ادارے میں ہمیں کمپیوٹر سائنٹسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کمپیوٹر سائنس کی جاب ہوتی ہے. کیونکہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو ہمارے ٹاسک کو, جو ہمارے پاس 100-200 لوگوں کا بلکہ ان سے بھی زیادہ لوگوں کا جو کام ہوتا ہے وہ ایک سنگل ڈیوائس پرفارم کر رہی ہوتی ہے, اور ہمارے ٹاسک کو بہت ہی زیادہ سمپل کر دیتی ہے. کہ جو کام ہم مہینوں یا سالوں میں پرفارم کریں تھرو کمپیوٹر, وہ کام ہم آسانی سے سیکنڈس میں پرفارم کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا بھی ہوتا ہے, ڈیٹا کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کروا رہے ہیں, ٹرانسفر کروا رہے ہیں, اور ہم انفارمیشن ریٹریو کر رہے ہیں, نیٹ ورکنگ آ جاتی ہے. ساری چیزیں مل کے کمپیوٹر ہمارے پاس جو ہے ایک بہت زیادہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. So this is all from today's lecture. If you have any query related to this lecture, you may ask your question on chat box. Thank you so much for being here. Allah Hafiz.